أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سورہ کہف کے فضائل بھی اس سے پہلے ہم نے سنے. یہ فتنوں سے بچانے والی سورت ہے، اس لیے روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو اس کی تلاوت کی جائے، اور اگر روزانہ بھی پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ حضرت تعالیٰ جل شانہ فتنوں سے ہماری حفاظت کریں گے. اور دنیا آج فتنوں سے گھری ہوئی ہے، جس طرف نظر اٹھاؤ فتنے ہی فتنے ہیں، انسان کو سکون نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے اخیر میں ایک وقت آئے گا کہ سال مہینے کے برابر معلوم ہوگا، اور مہینہ ہفتے کے برابر معلوم ہوگا، اور ہفتہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا. یعنی ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ جو ہے ایک ویک کے برابر، اور ایک ویک جو ہے وہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا، اور ایک گھنٹہ مختصر منٹ برابر معلوم ہوگا. اس روایت پر بہت بڑا سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ پہلے 24 آورز کا دن تھا اور اب کہیں اللہ تعالیٰ نے 20 آورز کا دن کر دیا ہو، یا 15 آورز کا دن کر دیا ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. سن اور آفتاب جو ہیں وہ اپنے ہی وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. جو سمر میں اس کے نکلنے کا وقت ہے، جو ونٹر میں اس کے نکلنے کا وقت ہے. ہاں اتنا ہے کہ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے جیسا کہ ابھی ونٹر کا حال ہے، اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے جیسا کہ سمر کا حال ہے، لیکن وقت تو اتنا ہی رہتا ہے، 24 آورز سے کم نہیں ہوتا. تو پھر اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بہت سارے مطالب بیان فرمائے ہیں. اس میں ایک مطلب تو سیدھا سا یہ بیان فرمایا کہ زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جائے گی. پہلے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے، ہمارے پردادا دادا وغیرہ جو تھے، وہ ایک دن میں جتنا کام کر پاتے تھے ہم ہفتے میں اتنا کام نہیں کر پاتے. برکتیں ختم. اور دوسرا جواب حضرات محدثین نے اس حدیث شریف کا یہ دیا ہے کہ دنیا خواہشات سے بھر جائے گی، اور جب انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں ایک انسان، میں ایک بہت موٹی سی مثال دے کر کے، ایک ایگزامپل دے کر سمجھا. آپ فیس بک لے کر کے بیٹھ جائیں موبائل پر، واٹس ایپ لے کر کے بیٹھ جائیں، یا گوگل پر بیٹھ جائیں، آپ کے کتنے گھنٹے پاس ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کبھی پوری رات نکال دیتے ہیں، اور پھر گھڑی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، 5 گھنٹے گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ خواہشات کی دنیا میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے خواہشات کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنی زیادتی ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے انسان کو وقت کا پتہ نہیں چلے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ دن چھوٹا ہو جائے گا. آج پوری دنیا خواہشات سے بھر چکی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تم 15 نشانیاں دیکھو تو پھر اللہ کی طرف سے حالات کا انتظار کرو. میں کچھ فتنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مال فی کو لوگ اپنی ملکیت سمجھنے لگے، مال فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مساجد کا مال ہے، مدارس کا مال ہے، یتیموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو کفیل بنایا تھا، بیواؤں کا ذمہ دار بنایا تھا، زکوٰۃ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو کفیل بنایا تھا، وہ اس کو اپنی ملکیت اور پراپرٹی سمجھنے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھنے لگے۔ کسی نے امانت رکھی تھی، میں اس کو اپنی پراپرٹی غنیمت سمجھوں کہ میرے لیے جائز ہے، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سے سمجھے کہ یہ تو ٹیکس ہے جو شریعت نے ہم پر ڈال رکھا، اور شراب عام ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ شراب عام ہو گئی ہے، بلکہ اس کی دکانیں ہیں جہاں باقاعدہ بیچی جاتی ہے، اور گانا عام ہو جائے اور گانے کے آلات بھی عام ہو جائیں۔ آج دیکھیں گانا بھی عام ہو گیا، گانے کے آلات بھی عام ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کی کثرت ہو جائے۔ اللہ محفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب زنا حد سے زیادہ بڑھ جائے، آج دیکھیں زنا کی مسئلہ تو ایسا ہو گیا کہ آپسی رضامندی سے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، یوں کہہ دیتے ہیں کہ دونوں راضی تھے، اس میں کیا ہوا۔ اور عجیب و غریب دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہے، نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، لیکن اگر عورت نہ چاہے اور شوہر اس کو چاہ رہا ہے اور وہ ملاقات کرنا چاہ رہا ہے اور شوہر تھوڑا سا جبر کر رہا ہے، اس کو پورا حق شریعت نے دیا ہے کہ تیری بیوی ہے، اپنے حقوق کو، اپنے خواہشات کو اپنی بیوی سے پورا کر۔ لیکن عورت جب منع کر رہی ہے تو ایسے موقع پر دنیا کا قانون یہ بن رہا ہے کہ تو نے جبر کیا ہے، جو شرعی طور پر جائز ہے اس کو جبر کہا جاتا ہے، اور جو واقعتاً گناہ اور زنا ہے اس کو آپس میں جائز سمجھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے قوانین کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں شور ہونے لگے، لوگ باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لانے لگے اور اختلاف کرنے لگے اور زور زور سے بولنے لگے، اور عورت کی بات کو سن کر کے لوگ شریعت چھوڑنے لگے۔ عورت سے مشورے کو منع نہیں کیا، لیکن عورت کی بات کو سن کر اس کا مشورہ لے کر شریعت چھوڑ دینا، اور اپنی ماں کے نافرمان بننے لگے۔ وَأَقَّأُمَّهُ، اپنی ماں کے نافرمان بننے لگے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے باپ کو دھکا دینے لگے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور اپنے دوستوں سے پارٹی کرے۔ آج اولاد کا حال دیکھ لے کہ اولاد کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب ماں کو ناراض کرے، نافرمانی کرے، اور باپ کو دھکا دے اور دوستوں سے پارٹی کرے، محبتیں کرے، تعلق وعدنا صدیقہ، دوستوں سے محبت رکھے۔ فرمایا کہ اور ریشم عام ہونے لگے، لوگ اپنے بدن پر ریشم کے پہننے کو فخر سمجھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اب انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے سرخ پتھروں کی بارش ہوگی، اور انتظار کرو اس بات کے کہ زلزلے آئیں گے اور زمینیں فتحے گی اور اللہ تمہیں اتارے گا اندر میں، اور انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے تیز ہوائیں چلے گی اور تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ سب فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا وقت ہم نکال لیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت کر لیں، ہماری اولادوں کی حفاظت کریں، ہماری نسلوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے چہروں پر تو کچھ نہ کچھ ایمانی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کی محنت ہے کہ آج ہمارے چہرے پر کچھ نشانیاں ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم شریعت کے کچھ پابند ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ لیکن فکر ہمارے اپنی ان نسل کی ہے کہ جن نسلوں کو اللہ کے باب میں شک ہو رہا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہمیں تو فکر ان کی ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری عبادتوں کے باوجود ہماری نسل ہمیں جہنم میں نہ لے جائے، تو ان کی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو بھی سورہ کہف کی تلقین کرے۔ میرا معمول ہے کہ میں ہر جمعہ کو اپنے طلبہ کو اور بچوں کو کہتا ہوں سورہ کہف پڑھو، یاد دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بھول، تلقین کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ اور دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیوں، اس کو دنیا میں 10 نیکی عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھنے والا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ حضور کی شفاعت ہمیں نہ ملے؟ سارے انسان چاہتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو۔ تو درود شریف کا اہتمام جمعہ کے دن ہمارا ہونا چاہیے، خصوصاً شام کو عصر کے بعد ہمارا وقت مغرب تک درود شریف میں گزرنا چاہیے۔ بھائی کام کرنے کے کام ہے، صرف سننے کے کام نہیں ہے۔ ہم صرف سنتے رہتے ہیں اور سنتے سنتے زندگیاں پوری ہو گئی ہماری۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کچھ کرنے والے بنے، اللہ کی رضا کو لینے والے بنے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت ہمارا ہر جمعہ کا معمول ہونا چاہیے، اور اگر روزہ نہ پڑھے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا۔ ولم یجعل لہ عوجا، جس کتاب میں ذرہ برابر تیرا پن نہیں ہے۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اللہ کی تعریف سے ہوا۔ تعریف ساری اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں آپ کسی کی بھی تعریف کرو گے اس کے پیچھے اللہ ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے 2 بنیادوں پر۔ ایک تو اس میں کوئی کمال ہوتا ہے، حاجی صاحب میں کوئی کمال ہے، اس کمال کی بنیاد پر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ یا کسی کی تعریف ہوتی ہے اس کے احسان کی بنیاد پر، کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، میرا محسن ہے۔ اور سنو، احسان پر ایک بات تمہیں سنا دوں۔ فرعون جیسا باغی، ربوبیت کا دعوے دار، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کون نہیں جانتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے پہنچے تو اللہ نے موسیٰ کو فرمایا قولا لینا، موسیٰ نرم بات کرنا، غصے میں نہیں، پیشانی پر بل نہ لانا، آنکھیں بھون چرا کر کے بات نہ کرنا، نرم بات کرنا، قولا لینا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ ربوبیت کا دعوے دار ہے، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرا رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے اتنے بڑے تیرے دشمن کے ساتھ کہ نرمی سے بات کرو۔ ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، لیکن موسیٰ تم نے تو اس کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ اللہ، تم اسی کے گھر پہ بڑے ہوئے، اس کی روٹی کھائی ہے تم نے۔ اگر تم نے اس کو آنکھیں دکھائی اور غصہ کیا تو تیری امت یوں کہے گی کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر ہو کر اپنے محسن کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تیرا غلط میسج جائے گا۔ اس کی ایک مثال قرآن میں اور ملتی ہے۔ جب پہلی دعوت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر، آج بھی ہے صفا پہاڑی جس پر ہم دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے، اس ماؤنٹ اور اس پہاڑ پر چڑھ کر کے نبی نے مکہ والوں کو جمع کیا۔
جس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور قریش بھی تھے، اور آپ نے پہلی دعوت پیش کی۔ یہ سورہ مدثر کے نزول کے بعد پہلی دعوت تھی۔ اقرا بسم ربک الذی میں تو آپ کو دعوت کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس کے 2.5 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور آپ نے پھر سب کو جمع کر کے دعوت دی۔ اس میں آپ نے فرمایا، پہلے تو ایک ایگزامپل دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے، تم نیچے ہو اس لیے تم کو نظر نہیں آتا، میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے، تم میری بات سچی مانو گی؟ ان سارے لوگوں نے کہا محمد 40 سال میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، صادق الوعد الامین، آپ تو بڑے سچے، وعدے کے بڑے پابند ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، صحیح ہے آپ کی بات۔ تو حضرت نے دوسری بات فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ۔ مثال میں اور ایگزامپل کے ساتھ اس کو جوائنٹ اس طرح نبی فرما رہے تھے کہ جیسے ظاہری طور پر میں پہاڑ کے اوپر ہوں اور پیچھے کے لشکر کو تم نہیں دیکھتے ہو، اسی طرح باطنی اعتبار سے میں نبوت کے اونچے ماؤنٹ اور پہاڑ پر ہوں، جو جہنم اور جنت میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مثال سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی کہ جیسے اس لشکر کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی میں جس مقام نبوت پر ہوں تم نہیں ہو، تو میری بات کو مان لو، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تو پھر بھڑکتی ہوئی جہنم ہے۔ اور اپنی بیٹی کا نام لے کر کہا سلینی ما شئت، بیٹی مانگ لے دنیا میں تیرے باپ سے تجھے جو چاہیے، لیکن اگر ایمان نہ لائی تو تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ، اپنی پھوپھی صفیہ کا نام لے کر فرمایا پھوپھی یا عمتی صفیہ سلینی ما شئت، دنیا میں جو چاہے محمد سے مانگ لو، تمہارے بھتیجے کا نبی ہونا اگر ایمان نہیں ہے تو تمہیں بچا نہیں سکتا۔ جب حضرت نے یہ دعوت دی ہے تو اس دعوت کے موقع پر چچا ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ نام تھا اس کا۔ ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ لہب کا معنی سرخ، یا آگ کا انگارہ جو ہوتا ہے نا وہ سرخ ہوتا ہے، اس کو لہب کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا سرخ تھا اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ اس نے اپنے چچا کو یوں کہا تبا لک یا محمد هل هذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہم کو بلایا کہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھڑا کر کے کسی اور مذہب پر تو لے جائے، یعنی بت پرستی کو چھڑا کر کے ایک اللہ کی طرف۔ اس نے بد دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تبا لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بد دعا اتاری ابو لہب کے لیے، جو روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اور ہلاک ہو جائیں وہ اور اس کا مال بھی اس کو کام نہ آئے جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے بد دعا دی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو سورت کا آغاز اور سورت کا شروع اس طرح ہونا چاہیے تھا، قل تبت یدا ابی لہب، پیغمبر آپ بھی کہہ دو تبت یدا ابی لہب، آپ بھی جواب دو اس کو، آپ بھی بد دعا دے دو، اس لیے کہ معاملہ تو چچا بھتیجے کا تھا، بد دعا تو چچا نے جو ہے وہ دی تھی اپنے بھتیجے کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں قل ہونا چاہیے تھا۔ اور اس سے پہلے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص میں قل ہے بھی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، تو یہاں قل ہونا چاہیے تھا، لیکن قل کیوں نہیں لائے اللہ تعالیٰ؟ مفسرین فرماتے ہیں
کہ اگر نبی کے ذریعے سے بد دعا دلوائی جاتی اور یوں کہا جاتا کہ پیغمبر آپ بد دعا دیجئے، تبت یدا، قل تبت یدا ابی لہب، تو کوئی یوں کہہ دیتا کہ یہ ابو لہب تو چچا ہے اور بچپن میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھلائی ہے، حتیٰ کہ حضرت پیدا ہوئے تھے تو یہ اتنا خوش ہوا تھا، ابو لہب اتنا خوش ہوا تھا کہ میرے بھائی کے گھر پہ یتیم دلارا پیدا ہوا تو اس نے اپنی سویبہ نامی باندی آزاد کر دی تھی خوشی کی وجہ سے۔ فرمایا پیغمبر اگر تم بد دعا دو گے تو کوئی کہے گا کہ اپنے محسن کو بد دعا دے رہا ہے، آپ بیچ میں نہ آئے، میں ڈائریکٹ بد دعا اتارتا ہوں۔ بد دعا بھی ہو گئی اور امت کو تعلیم بھی یہ دے دی اپنے محسن کو کبھی ظلم کا معاملہ نہ کرنا، چاہے وہ محسن ماں باپ ہو، چاہے وہ محسن بڑا بھائی ہو، چاہے وہ محسن استاذ ہو، چاہے وہ محسن شیخ ہو، اور چاہے وہ محسن ہمارا جو بھی ہو، جس نے جس طرح بھی ہمارا تعاون کیا ہو، ہماری مدد کی ہو، وہ ہمارا محسن ہے۔ اس محسن کو کبھی بھی احسان فراموشی نہ کرنا، یہ قرآن کے واقعات ہم کو سبق دے رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے دو بنیادوں پر، یا تو اس میں کمال ہے یا تو اس کا احسان ہے، وہ محسن ہے۔ آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کی تعریف کروں گا اگر واقعتاً میرا ضمیر ہے تو، میرا دل ہے تو، ورنہ آج کل تو ضمیر فروشی بھی بہت ہوتی ہے کہ لوگ محسن کو محسن ہی نہیں سمجھتے۔ واقعتاً اگر دل ہے تو میں اپنے محسن کا احسان مانوں گا۔ تو دو ہی بنیادوں پر تعریف ہوتی ہے۔ اب آئیے، اللہ سے بڑھ کر کمال کس میں ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز پر چلو گے اس کے پیچھے اخیر میں اللہ ہی ہوگا۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، کہاں سے آئی؟ آپ جواب دو گے کہ بھئی یہاں سے، جہاں سے اس کا کنیکشن دیا گیا ہے، کنیکشن پر لائٹ کہاں سے آئی؟ تو آپ کہو گے اس کا جو بڑا کنیکشن ہے وہاں لائٹ کہاں سے آئی؟ تو آپ کہو گے کہ گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ کہاں سے لائی؟ تو آپ کہو گے کہ اس کا پاور ہاؤس بنایا گیا ہے جو پانی کے اندر سے بجلی کو لیتا ہے اور قوم کو دیتا ہے۔ بجلی میں لائٹ کہاں سے آئی؟ کس نے پیدا کی؟ کوئی اندر میں مشین ہے جس نے اندر میں لائٹ پیدا کر دی۔ یہ پانی کے اندر آئی کہاں سے لائٹ؟ یہ بجلی پانی میں کہاں پیدا ہوئی؟ تو نتیجتاً ہماری عقل یہی کہے گی کہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرا وجود کہاں تھا؟ میں نے کوئی اللہ کو ایپلیکیشن تو نہیں دیا تھا، کوئی درخواست تو نہیں دی تھی، میں کیسے آ گیا؟ حق تعالی نے مجھ کو کیسے وجود دیا؟ اس لیے کہ بہت سے نطفے وہ ہوتے ہیں مرد و عورت کے جو پھیل جاتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی، بیکار ہو جاتے ہیں، زندگیاں پوری ہو جاتی ہے، ملاقات کرتے کرتے ہسبینڈ وائف کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں خالی رکھتا ہوں، بانجھ رکھتا ہوں، عقیم رکھتا ہوں۔ ساری زندگی میاں بیوی ملتے رہے لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کیسے وجود ہمارا ہو گیا؟ کوئی کاریگری تھی؟ باپ نے کوئی کاریگری کی؟ باپ نے کوئی کاریگری نہیں کی۔ باپ نے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے جس میں ایک اپنی خواہشات کو بھی پورا کیا ہے۔ عورت کی اپنی خواہشات پوری ہوئی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن اس نطفے کو 40 دن تک رحم کے اندر رکھ کر کے اس کو خون بنانا، اور پھر خون کو بنا کر کے اس کو جمانا اور گوشت کا لوتھڑا بنانا، اور گوشت بنا کر کے پھر اس پر ہڈی چڑھانا، اور ہڈیاں چرا کر کے پھر اس کا بہترین چہرہ بنانا اور بہترین ڈھانچہ بنانا، اور پھر اس کے اندر روح پھونکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا، قرآن میں اللہ نے پوری کاریگری کو نقل کیا، اور
پھر اس پر اللہ فرشتے کو مقرر کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، جو پوچھتا رہتا ہے اللہ کو، اللہ 40 دن 40 ڈیز ختم ہو گئے، اس کا نطفہ تھا، اب کیا کرو؟ اس کو خون بناؤ۔ 40 ڈیز پورے ہو گئے، کیا کرو؟ اس کو گوشت بناؤ۔ 40 ڈیز پورے ہو گئے، اب کیا کرو؟ ہڈیاں چڑھاؤ۔ اور آگے 40 ڈیز پورے ہو گئے، کیا کرو؟ اس کا چہرہ بناؤ، اس کا ڈھانچہ بناؤ۔ یہاں تک کہ پھر بعد میں جب ڈھانچہ تیار ہو گیا، فرشتہ پوچھتا ہے اب کیا کرو؟ فرمایا روح ڈالو اس میں۔ تو یہ 40 ختم ہونے کے بعد روح پڑتی ہے، اور اس روح کے بعد حق تعالی اپنی کاریگری سے اندر میں اس کا نظام چلاتا ہے۔ وہ کون ذات ہے کہ ماں اپنا کام کر رہی ہے اور مالک کا نظام اندر میں چل رہا ہے۔ ماں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ بن رہا ہے، ماں کو پتا بھی نہیں ہے کہ چہرہ بن رہا ہے، ماں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا پاؤں بن رہا ہے۔ کون ذات ہے وہ؟ اور فرمایا کہ جب اس کی ولادت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ اب آگے کیا کرو؟ فرمایا اس کی عمر لکھ دو کہ یہ کتنے عمر لے کر اب دنیا میں جائے گا، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یعنی نیک بخت بن کر آئے گا یا بدبخت بن کر آئے گا۔ اس کا رزق بھی لکھ دو کہ اس کا رزق دنیا میں کتنا ملنے والا ہے۔ فمل رزق فمل عمر سعید او شقی، یہ صحیح ترین روایت ہے صحیحین کی، جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی لکھا گیا کہ یہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رزق کیا ہوگا، اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ ایک میرے بھائیوں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، اللہ کے لکھنے سے انسان بدبخت نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ جو بدبخت بننے والا ہے اس کو اللہ نے لکھا ہے۔ یہ مسئلہ خوب سمجھے تقدیر کا۔ اللہ نے لکھوایا، اس لیے بدبخت نہیں بنا، اس لیے نالائق نہیں بنا، اس لیے گنہگار نہیں بنا۔ وہ گنہگار بننے والا تھا، وہ کفر میں جانے والا تھا، وہ فسق میں جانے والا تھا۔ اللہ اپنے علم ازلی کے اعتبار سے جانتا تھا کہ یہ میرا ناہنجار بندہ ہے جو جا کر کے میری بغاوت کرنے والا ہے، اس کو اللہ لکھواتا ہے۔ اللہ کے لکھنے سے گنہگار نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لکھنے سے بدبخت نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لکھنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جیسا بننے والا تھا اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کو لکھوایا ہے۔ تو بہرحال ایک ماں کے پیٹ میں بننے والا انسان جب وجود پاتا ہے اور اس دنیا کی گود میں قدم رکھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے کون ذات ہے، کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے جس نے اس کے ماں کے پیٹ میں کام کر دیا۔ آج ساری دنیا عاجز ہے کہ جس کے نطفے میں، جس کے قطرے میں، جس کے منی کے قطرے کے اندر اگر جراثیم نہیں ہے ذرہ برابر، 0% ہے، ساری دنیا ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا یونانی ہو، ساری دنیا فیل ہے اس باب میں کہ اس سے اولاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم میں طاقت ہو تو اس انسان کو جس کے قطرے میں جراثیم نہیں بن رہے، کیڑے نہیں بن رہے، آپ اولاد پیدا کر کے بتا دیجئے۔ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس سائنس ہے، آپ پیدا کر کے بتا دیجئے۔ اس انسان کے ذریعے سے آپ کوئی اولاد بنا کر کے لے آئیے دنیا کے اندر، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہی تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے دوسرا راستہ اپنا لیا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جب اس کے قطرے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی اولاد پیدا ہو سکے، تو کسی اور کا قطرہ لے کر اور نطفہ لے کر اس عورت کے پیٹ میں ڈالا جائے، اور پھر اس سے بھلا اس کا جواز کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی اور کا ہوا، اس کی گنجائش کہاں ہوا کرتی ہے؟ یہ تو سراسر اسلام نے منع کیا ہے۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آپ انسان کے پیچھے چلو گے تو آخر میں اللہ نظر آتا ہے، بجلی کے پیچھے جاؤ گے تو آخر میں اللہ نظر آتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز کو آپ لے لو، آخر میں تو اللہ ہی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باب میں ایک لطیفہ، ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس، میں آپ کو مثال سے اس کو سمجھاؤں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کے پاس ایک دہریہ، ایک ناستک، اللہ کو نہ ماننے والا، منکر،
انکار کرنے والا جو یوں کہتا تھا کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہوتا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہوتا ہے، بس دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، جیسے آج کل بھی ہے دنیا میں بہت سارے ناستک قسم کے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، دنیا چل رہی ہے، بس باپ آیا تو بیٹا آیا، بیٹا آیا تو پوتا آیا، پوتا آیا تو پھر اس کے بعد بس دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، یہ کہاں سے تم لے آئے کہ کوئی اللہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بادشاہ کے پاس اسی طرح آدمی آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی اللہ کو ثابت کر دے تو بادشاہ نے کہا یہ کام ابو حنیفہ ہی کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل عقلیہ کے شہ سوار تھے اور دلائل عقلیہ کے بادشاہ تھے۔ پیغام بھیجا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور اللہ کے باب میں ثابت کرنے کے لیے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں۔ پھر بلانے گیا، میں آ رہا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، شام ہو گئی، امام صاحب پہنچے، فرمایا بادشاہ نے اتنی تاخیر کر دی آپ نے، یہ آدمی دوپہر سے آیا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں آ تو رہا ہی تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اور بیچ میں ندی پڑتی ہے، ریور ہے، پانی بہت تھا، آپ جانتے ہیں پانی تھا، اور آپ کا جو آدمی بلانے آیا تھا وہ اپنی کشتی لے کر واپس چلا گیا تھا۔ میں کنارے پر جب پہنچا تو مجھے کشتی نہیں ملی، کشتی کے انتظار میں کھڑا رہا ہوا، بہت دیر ہو گئی، کوئی کشتی وشتی ملی نہیں، کوئی اسٹیمر وغیرہ نہیں آیا، پانی جہاز نہیں آیا۔ میں سوچ میں تھا کہ اب میں کیا کروں، آپ کا بلاوا ہے اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کشتی نہیں مل رہی ہے۔ اتنے میں ایک درخت گرا زور سے اور خود بخود اس کے لکڑے کٹنگ ہونے شروع ہو گئے، اور جب لکڑے کٹنگ ہونے شروع ہو گئے تو اس کی ایک اسٹیمر بن گئی، ایک پانی جہاز بن گیا، ایک کشتی بن گئی، اور خود بخود بن کر کے میرے سامنے آئی۔ تو میں بیٹھ گیا، اس طرف آ گیا اور میں آپ کے پاس پہنچا۔ تو وہ ناستک اور دہریہ کہنے لگا کہ ابو حنیفہ پہلے نمبر کا بے وقوف ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک درخت گر جائیں اور اس کے لکڑے کٹنگ ہو جائیں اور اس میں سے کشتی بننے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا مجھ سے زیادہ بے وقوف تو ہے، جب ایک درخت خود بخود گر کر کشتی نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے جاؤ گے تو اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے، اور جب اللہ ہی ہے تو یہ تو اللہ کا کمال ہوا، اور دوسرا اللہ محسن ہے۔ رزق کے باب میں آپ دیکھیں کہ نوالا اٹھایا، سوچ رہے ہیں کہاں سے آیا، تو آپ کہو گے دکان سے خریدا، ٹھیک ہے، دکان والا کہاں سے لے آیا، کہو گے کہ مارکیٹ سے، ہول سیلر سے لایا ہے۔ اچھا وہ کہاں سے لایا، تو کہیں گے کہ فارمر کے پاس سے لے آیا۔ اچھا فارمر کہاں سے لایا، تو کہیں گے کہ اس نے زمین میں بیج ڈالا اور اس کو اگایا۔ تو زمین کی خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں کیڑے چلتے رہتے ہیں، میں نے جب دانا ڈالا تو کیڑا کھا جاتا اس کو، وہ کیڑا مٹی، وہ دانا جو ہے وہ مٹی بن جاتا، اس کو جو ہے کیڑا کھا جاتا، وہ گلے گلزار نہ بنتا، وہ نہ نکلتا، نہ اگتا، روئیدگی اس کی نہ ہوتی۔ لیکن نہ تو اس کو کیڑے نے کھایا اور نہ اس کو چونٹی نے کھایا اور نہ وہ مٹی بنا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ گلے گلزار بن کر کے باہر نکلا اور اس کے اوپر وہ دانا آیا۔ تو پھر زمین سے اس دانے کو اگانے والا کون ہے؟ اس نوالے کے اخیر میں میرا اللہ ہے۔ آپ ہر چیز کے پیچھے چلے جائیں، یہ میرا جسم، میری باڈی، ایک میرا بچہ ہوا، وہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوا اور بڑے سے جوان ہوا اور جوان سے بڑھاپے پر پہنچا، اس کی زندگی میں تغیر لانے والا کون ہے؟ کس نے اس کی زندگی میں تغیر پیدا کر دیا؟ سورہ کہف میں آپ پڑھو گے کہ اصحاب کہف جب غار میں چھپ گئے ہیں، گوفا میں چلے گئے ہیں، 300 سال تک سوتے رہے۔ کتنے؟ 300 سال تک سوتے رہے، اور جب اٹھتے ہیں تو جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر پر اٹھتے ہیں۔ تو سمجھ میں بھی آیا، اگر 100 سال کی عمر میں وہ سوئے تھے تو 300 سال سونے کے بعد وہ کتنے سال کے ہو جانے چاہیے تھے؟ 400 سال کے ہو جانے چاہیے تھے، 400 سال کے۔ 100 کی تو عمر تھی ان کی اور 300 سال اور، تو 400 سال کے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو 100 ہی سال کے تھے۔ یہی آفتاب اور یہی سن اور یہی چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، بچے سے جوان بناتا ہے، جوان سے برا بناتا ہے، یہ روزانہ اثر ڈالنے والا۔ لیکن اور وہی آفتاب کی دھوپ جو ہے ان کے غار میں بھی جاتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے
اللہ تعالیٰ اس آفتاب کی دھوپ کو اندر پہنچاتا تھا. وہ غار اس طرح کی تھی کہ کیوں دھوپ پہنچاتا تھا؟ اس لیے کہ بالکل دھوپ نہ پہنچتی تو دھوپ کے نہ پہنچنے کی وجہ سے باڈی خراب ہو جاتی. اللہ نے ان کا نظام یہ کیا کہ وہ غار اور گوفہ اس طرح کی تھی کہ روزانہ دھوپ اندر جاتی تھی آفتاب کی. 300 سال تک یہ چاند بھی طلوع ہوتا رہا, یہ سن اور آفتاب بھی طلوع ہوتا رہا, لیکن ان کی عمر اتنی کی اتنی ہی رہی. مالک نے فرمایا میں جب چاہتا ہوں تو آفتاب تم پر اثر کرے گا, میں نہیں چاہتا ہوں تو اثر نہیں کرے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بچپنے سے جوانی اور جوانے سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر اور قبر کے بعد حشر, تو آخر اس کے پیچھے کون ذات ہے؟ تو میری اس باڈی کے پیچھے میرا اللہ نظر آتا ہے. اسی لیے قرآن میں رب کریم نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذات میں میرے دلائل ہیں. او میرے منکرو, مجھے نہ ماننے والوں, میرے وجود کا انکار کرنے والوں, تمہاری ذات میں میرے دلائل ہیں. چھوڑو ان سارے دلائل کو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر بخاری شریف میں جو دلیل پیش کی ہے وہ میں دلیل پیش کروں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ بنایا. کھانا بھی یہاں سے جا رہا ہے اور لکوڈ بھی یہیں سے جا رہا ہے, موتی چیز بھی یہیں سے جا رہی ہے اور پانی بھی یہیں سے جا رہا ہے. لیکن بدن سے جب نکالنا تھا تو اللہ نے 2 راستے بنائے, ایک لکوڈ کا علیحدہ بنایا اور موتی نجاست کے لیے علیحدہ بنایا. اے اللہ, جب تو نے کھانا اور پینا دونوں کے داخل کرنے کے لیے ایک راستہ بنایا تھا تو نکلنے کے 2 راستے کیوں بنائے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے میرے بندے, اگر نکلنے کا میں ایک راستہ بناتا تو وہ موتی نجاست کی بنیاد پر لکوڈ نجاست تو ہر وقت نکلتی رہتی, تو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا تھا. میں نے تجھے پاک کرنے کے لیے 2 راستے بنائے. امام کہتے ہیں صرف اسی کے اوپر غور کر لو, تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا, تمہارا اللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان, تو نے جو لقمہ اٹھایا, اس لقمے کو چبایا تیرے اختیار میں تھا, میرے اختیار میں ہے چبانا. چبانے کے بعد کچھ آگے لے جانا گلے تک, یہ بھی میرے اختیار میں ہے. لیکن اس کے بعد 2 نلکیاں چلتی ہیں, ایک سانس کی اور ایک کھانے کی نلی. تو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی کے اندر لقمہ کس نے داخل کیا؟ میرے بس میں تو تھا نہیں کہ میں اس طرح پر سانس کی نلی سے بچا کر کے کھانے کی نلکی میں داخل کر دیتا, میرے بس میں نہیں, میرے اختیار میں نہیں تھا. فرمایا اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی ایک کاریگری چل رہی ہے کہ اس نوالے کو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں ڈال دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ ایک چاول کے دانے کو یا ذرا سے ٹکڑے کو ذرا سانس کی نلی میں بھی ڈال دیتا ہے تو تجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے, احساس ہو جائے کہ لقمہ اتر جائے گا تو کیا ہوگا میرا. حق تعالی جل شانہ امن والہ کی یہ کاریگری ہے, یہ احسان ہے اس رب کے. تو کمال دیکھو تو رب کریم کے ہیں, کسی انسان کا کوئی کمال نہیں. اگر تعریف آپ کی یا میری, یا تعریف آپ کے ہنر کی یا میرے ہنر کی, آپ کی خوبصورتی کی یا میری خوبصورتی کی, یا دنیا کے کسی انسان کی خوبصورتی کی, یا کسی کاریگر کے کاریگری کی, دنیا میں جتنی تعریف ہے کسی سے متعلق, کوئی پرائم منسٹر کی تعریف ہو یا کاریگر کی تعریف ہو یا ہنر والے کی تعریف ہو یا خوبصورتی کی تعریف ہو یا زمین کی تعریف ہو یا ریور اور ندی کی تعریف ہو یا برڈ اور پرندے کی تعریف ہو کہ فلاں پرندہ بڑا خوبصورت ہے, اس کو بنانے والا کون ہے؟ جس کے پیچھے چلو گے تو ان تمام تعریفوں کا نتیجہ میرا رب ہے. اور احسان کے اعتبار سے بھی اسی کا احسان ہے. اس لیے بھائی ساری تعریفیں اسی اللہ کی, میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. اللہ نے اس سورت کا آغاز اسی ذات کی تعریف سے شروع فرمایا. الحمدللہ, یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ نے اپنی ہی تعریف سے شروع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اور روایتوں میں ہے ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح, اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے.
دنیا والوں کو تو منع کیا کہ تم تعریف کے خواہاں نہ بننا کہ میری تعریف ہو جائے، تم اپنی تعریف کے خواہاں نہ بننا. اور حقیقت بھی یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ تو کاغذ کے پھول ہیں. دنیا میں دو کلمات میں سننے کے لیے آمادہ ہو جاؤں، یہ تو کاغذ کے پھول ہیں. میں میری عبادت کو، میری نماز کو یہ دو کلمے سننے پر کیوں ضائع کر دوں؟ دنیا والوں کو تو منع کیا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے میری تعریف بہت پسند ہے. ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اس لیے بندہ جب تعریف کرتا ہے تو تعالی جل شانہ و من والہ، بندہ جب نماز میں پڑھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں دیکھو نا، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے مجدنی عبدی، او میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے میرا مقام بیان کر رہا ہے، میری بلندی بیان کر رہا ہے. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا شروع فرمائی اللہم صلی علی سے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عجلت، تم نے جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے دعا کروں؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو. پہلے اللہ کی تعریف پھر مجھ پر، یہ آداب ہے دعا کی. پہلے اللہ، جن الفاظ میں ہم دعا کر سکتے ہو اللہ کی تعریف کرے. ارے کچھ نہیں آتا تو الحمدللہ رب العالمین تو آ ہی رہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ تو ہمیں آتا ہی ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. آیت الکرسی اللہ کی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ، اللہ کی تعریف ہے یہ. اس کو پڑھا جائے. جب اللہ کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہوگا. اب اس کے بعد درود پڑھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کریں. یہ نہیں کہ تجھے دینا ہو تو دے. فرمایا لا مکرہ، اللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ تمہیں یقین نہ ہو اور اللہ تمہیں دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ قلب کو حاضر رکھ کر دعا کرو، اس لیے کہ غافل قلب کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. بخاری شریف میں ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل دعاء قلب واہن، اللہ غافل قلب کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ ذرا اللہ کے سامنے اپنا عز و نیاز تو پیش کرو، عاجزی تو پیش کرو. دنیا کا حال یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ سے تو میں اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے. بھائی صاحب میرے بڑے حالات ہیں، میرے مصائب ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میں آنسو آپ کے سامنے بہاتا ہوں، میں اپنی فیملی کو ذلیل کر دیتا ہوں، تو میرا رب اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میں اس کے سامنے عاجزی پیش نہ کروں. اپنی عاجزی پیش کرے اس رب کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم، نبی کی دعا سنو، اللہم انی اسألک مسئلۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے دنیا میں ایک بھکاری مانگا کرتا ہے، ایک مسکین مانگتا ہے. اللہم انی استر بدعائک المسترین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے ایک دنیا کا بے چین حالات والا مانگتا ہے، ایسے میں تجھ سے مانگتا ہوں. کتنی عاجزی کے ساتھ. قرآن میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. فرمائے استقرار قلب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اللہ سے مانگو گے تو تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وہ فرشتوں کو یوں کہتا ہے دیکھو نا میرا بندہ کیسی عاجزی سے مانگ رہا ہے، کتنے پیار سے مانگ رہا ہے، کتنے جھکاؤ سے مانگ رہا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بدر کے اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عاجزی سے مانگا، اتنی عاجزی سے مانگا. بخاری شریف ابواب البدر میں ہے کہ حضرت کے اتنے ہاتھ بلند ہو گئے عاجزی اور ذلتی کی وجہ سے، اور چادر نیچے گر گئے. اور کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں 313 کی، اگر تو یہ چاہتا ہو کہ اس زمین پر قیامت تک تیرا نام نہ رہے تو کل کو ان 313 کو تو ختم کر دینا، لیکن تو اللہ یاد رکھ لے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کس عز و انکساری سے دعا کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق آئے اور چادر پیچھے گر گئی تھی ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، ابو بکر نے اوپر چادر ڈالی، آبا اتر گیا تھا، اوپر ڈالا اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا اللہ کے حبیب، قبول کر لیا اس نے، بس اب آگے نہ بڑھے.
اس سے آگے نہ بڑھے. کس انکساری اور عاجزی کے ساتھ آپ دعا فرما رہے. ہماری دعاؤں میں نہ انکساری ہے، نہ عاجزی ہے، نہ اللہ کے سامنے گر گرانا ہے. ہمارا تو رونا ہی ختم ہو گیا. ہمارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے. پتھر سے تو کم سے کم اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی بھی نکل جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. اللہ کہتا ہے میرے بعض پتھر وہ ہیں جو پہاڑ سے، ماؤن سے نیچے گرتے ہیں. تم کو لگتا ہے پتھر ایسے ہی گر گیا، وہ ایسے نہیں گرا ہے، وہ میرے خوف سے گرا ہے. ہمارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ ذرا اپنی کارگزاری بھی اس کو سناؤ. ہاں، اپنے دعاؤں میں اپنی کارگزاری سناؤ. اللہ میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں. اللہ میرا پیشاب بند ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرے درد سر میں پریشان ہو جاتا ہوں. میرے مولا، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اس کے بجائے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے. اپنی ذرا کارگزاری اس رب کو سناؤ. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب رب سے دعا کرنے لگے تو کارگزاری سنائی. فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستقصوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. یہ ساری کارگزاری ہے. اے اللہ، میں نے اس امت کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، اندھیروں میں بلایا، اجالوں میں بلایا، خلوت میں بلایا، جلوت میں بلایا. اے اللہ، میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اپنے چہروں پر پردہ کر لیا، میری بات انہوں نے نہیں سنی. اے اللہ، میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا سارے 900 سال تک. اے اللہ، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ معافی مانگ لو، اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا، کھیتیوں کو آباد کرے گا، اولاد عطا کرے گا. اے اللہ، میں بہت سمجھاتا رہا، میری نہیں مانی. اے اللہ، اب تو ان کو ہلاک کر دے. کارگزاری سنائی. پہلے اپنی کارگزاری اللہ کو سناؤ. یہ آداب ہے دعا کی. تو سب سے پہلے اللہ کو اپنی مدحت بہت پسند ہے، اپنی تعریف بہت پسند ہے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اپنی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ الذی انزل، فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. انزل کا ترجمہ ہوتا ہے ایک ساتھ، انزل ينزل انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو انزل کا معنی ایک ساتھ، اور نزل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. تو اللہ نے پہلے پورا قرآن اللہ کے وہاں سے پہلے آسمان پر اتارا، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا. علی عبدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ بولا. عبد سے بڑھ کر تواضع والا کوئی لفظ. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اسی لیے معراج کا جب سفر ہوا تو وہاں بھی عبد کا لفظ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے گیا اور پھر آسمانوں کی دنیا پر لے گیا. وہاں بھی عبد کا لفظ، اتنے بڑے سفر کے موقع پر بھی عبد کا لفظ. معلوم ہوتا ہے اللہ کو عبدیت پسند ہے، عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، بڑاپن پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، بڑے بول پسند نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے بڑے بول سے. اللہ کو بڑے بول پسند نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے الکبریاء ردائی. اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر مجھے زیب دیتا ہے. تمہیں کیا تکبر زیب دے گا؟ تم جو ہے 2 تکے کے لوگ ہوئے انسانوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا پیشاب بند ہو جائے،
پیٹ میں درد شروع ہو جائے، درد سر ہونے لگے، تم حیران و پریشان ہو جاتے ہو، تم کس پر تکبر کریں گے؟ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب، یہ جو فضائل اعمال ہے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے، انسان تو غور کر، منی کے قطرے سے پیدا ہوا، جس راستے سے آیا وہ بھی ناپاک راستہ، اور دنیا میں منو گندگیاں لے کر کے تو چل رہا ہے، اور جب قبر میں پہنچے گا تو پھر کیڑے مکوڑے کا تو کھانا بننے والا ہے۔ بھلا یہ تیری حقیقت ہے، تو کیا تکبر کرے گا؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم تکبر کریں؟ اللہ کو عبدیت پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمایا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو، یعنی اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن میں کوئی تیرا پن نہیں۔ تیرے پر نہ ہونے کا مطلب کوئی شک و شبہ اس قرآن میں نہیں ہے، کوئی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، اس کے معانی کے اعتبار سے تمہیں کوئی تیرا پن اس میں نہیں ملے گا۔ صاف ستھری اس میں باتیں ہیں، صاف ستھری باتیں، اور جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جو واقعات پیش کیے گئے وہ ہزاروں گنا سچے، اس لیے کہ اللہ نے پیش کیے۔ اور اللہ جانتا ہے قوم نوح کا کیا واقعہ ہوا، قوم ہود کا کیا ہوا، قوم صالح کا کیا ہوا، آدم کیسے آئے دنیا میں اور کیا مسائل ہوئے، اور شیطان کون ہے۔ یہ سارے مسائل اس اللہ نے جو ہمیں پیش فرمائے ہیں، فرمایا یہ 100% سچے ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ قیمہ، بالکل درست ہے یہ قرآن، اور اگر کہیں تمہیں شک و شبہ نظر آ جائے، کوئی اشکال نظر آ جائے، تو یہ تیرے عقل کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں، یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے، ورنہ قرآن بالکل درست ہے، مستقیم ہے۔ اور کیوں اتارا قرآن کو؟ لِيُنذِرَ بَعْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ ڈرائے جائیں سخت طریق پر اللہ کی طرف سے۔ کن لوگوں کو ڈرائے جائیں؟ جو اس کے باغی بندے ہیں، جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کو سجدہ نہیں کرتے، جو اس کے روٹی کھا کر کے دوسروں کو سجدہ کرتے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سنائیں جنت کی، اللہ کی رضا کی۔ کن لوگوں کو؟ المؤمنین، ان مؤمنوں کو جو ایمان لانے والے، الذین یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جس نے سجدہ کیا، جس نے اس کو راضی کیا، جس نے دکھ درد میں بھی اور خوشیوں میں بھی اسی کو یاد کیا۔ یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آخرت کے اندر، جو اللہ دینے والا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین ہوں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا میں چاہے میرا مکان ہے، میں نے خریدا ہے، لیکن پھر بھی عارضی ہے، پھر بھی عارضی۔ کیوں؟ موت کے موقع پر تو مجھے چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی نعمت ہے جس سے کبھی نکلنا نہیں۔ دنیا میں عبادت سے مکلف بنایا گیا، جنت میں کوئی عبادت نہیں، وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، کوئی عبادت نہیں۔ وہاں کی عبادت یہ ہے کہ اپنے رب کی زیارت کرتے رہو، اپنے خالق و مالک کو دیکھتے رہو، یہ عبادت۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ تعالیٰ جل شانہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے اور اپنے فضل سے جنت دے دے۔ فرمایا پھر اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا امداد اللہ کیا چاہیے، تو میں کہوں گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں بن دیکھے بغیر دیکھے تجھے سجدے کرتا تھا، اے اللہ تیرے سامنے ایک مصلی کی جگہ دے دے، آج تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہا۔ یہ ایک عاشقانہ مزاج ہے، ایک عشق والا مزاج ہے۔ تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان آیات کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اور ہمارے ناصر بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت صحت عطا فرمائے۔ کچھ امیدیں بندھی ہے، اللہ مکمل امیدیں بندوا دے، اور اب تعالیٰ ان کو شفا دے دے۔ اور جتنے لوگ بیچارے ایریا رگڑ رہے ہیں، بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں یا یہ کہ گھروں میں، خود میرے بھائی جو ہے مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ شدید بیمار ہیں، اور ان سے بولا بھی اس وقت نہیں جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے میسیج پر انہوں نے
2-4 سیکنڈ مجھ سے بات کی، اس سے زیادہ نہیں بول پائے. انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے. حق تعالیٰ ہر طرح کے شرور، فتن، بلا و مکر سے ہماری اولادوں کی، بھائی بہنوں کی، نسلوں کی اللہ سب کی پوری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے خالق و مالک، ہمارے پالنہار، ہماری ذاتوں کے مالک، ہماری اولادوں کے مالک، آسمان و زمین کے مالک، سارے خزانوں کے مالک، اے اللہ ہم تیرے بھکاری بندے ہیں، ہم مجرم بندے ہیں، ہم فقیر بندے ہیں، ہم مسکین بندے ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا ہمیں ہماری زندگیاں تیری تعریف میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اعمال رذیلہ سے، تیری بغاوت و نافرمانی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، سب کو عافیت اور صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما. اے اللہ ان کی اولادوں کے لیے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ صحت و عافیت کی دولت سے سب کو مالا مال فرما. اور جو بیچارے پیارے ہو چکے ہیں مومنین و مومنات، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما، اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما. تو ہی دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اے رب العالمین ہم سب عاجز آ چکے ہیں، مولا کریم اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے، اب ہمارا امتحان نہ لیجئے. ہم کمزور ہے، ضعیف ہے، تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے. مولا کریم آپ اپنی صفت رحمت کو دیکھ کر اے اللہ اس بلا کو دور فرما دیجئے، پورے عالم سے دور فرما دیجئے، پوری دنیا سے دور فرما دیجئے. اے اللہ تجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. اے اللہ تجھے حضرت حمزہ کی شہادت کا واسطہ ہے. مولا اس بلا کو دور فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.